بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے جو کہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور اس بیماری سے وہ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ خصوصاً یہ وظیفہ تو شوگر کے مریضوں کے لیے ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو کہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، یقین کریں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو لوگ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں یا ہمیشہ کسی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، وہ بھی لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص پہلے سے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہے یا شوگر کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں اور یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تمام عمر انہیں موذی بیماریوں سے چھٹکارا ملتا رہے گا، کبھی ان کو کوئی بیماری نہیں پکڑے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ بیمار ہیں اگر وہ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے کہ بیماری ایسے بھاگے گی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنے بڑے مرض میں مبتلا تھا اور آج بیماری کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، کرنے والوں کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے اگر تو آپ اس کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے لونگ کے 3 دانوں پر کرنا ہے اور اس پر پڑھنا کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کلمات تو آپ نے لازمی سنے ہوں گے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پیارے دوستو، یہ ایسے کلمات ہیں کہ جب نبیوں پر مشکلاتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ تکلیفیں آئیں تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے، یا ارحم الراحمین، بے شک رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، چاہے آپ کے اوپر کون سی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مشکلات میں مبتلا ہیں تو آپ کو اس مشکلات سے ہی چھٹکارا ملے گا، بلکہ جسمانی بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں، دکھ تکلیفوں، رنج و غم، مالی مشکلاتوں کا حل، ہر طرح کی پریشانی کا حل ان کلمات میں موجود ہے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ یا ارحم الراحمین۔ اب وظیفہ اس کے کیسا کرنا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ آپ نے 1 عدد گلاس پانی کا لے لینا ہے، یعنی 1 گلاس سفید گلاس میں، ٹرانسپیرنٹ گلاس ہو، یعنی آپ اس میں پانی ڈالیں تو باہر سے نظر آئے۔ کچھ ایسے گلاس ہوتے ہیں پانی ڈالنے پر باہر سے نظر نہیں آتا پانی، تو آپ نے ایسا گلاس لینا ہے، شیشے کا گلاس، پانی ڈالیں تو باہر سے نظر آئے۔ اب آپ نے یاد رہے یہ جو پانی آپ نے لینا ہے، جب آپ پانی لینے جائیں گلاس میں جیسے ہی پانی ڈالیں تو بسم اللہ کہہ کر آپ نے ڈالنا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام، ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے اس میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی گلاس میں اتارنا ہے اور پھر ایک کمرے میں چلے جائیں اور مصلی بچھا کر، یعنی جائے نماز بچھا کر اپنے قریب ہی آپ نے 1 گلاس پانی کا رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے، یعنی 3 بار درود پاک آپ پڑھو گے۔ پھر آپ نے لونگ کے 3 دانے لے لینے ہیں اور ہر ایک دانے پر آپ نے
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یہ آپ نے ہر ایک دانے پر 10 بار پڑھنا ہے، یعنی ٹوٹل 30 بار آپ پڑھیں گے۔ پہلے دانے پر بھی 10 بار یا ارحم الراحمین، دوسرے دانے پر بھی اور تیسرے دانے پر، یعنی ٹوٹل ہوا 30 بار، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب جو اس میں درود پاک کی تعداد آپ کو بتائی ہے، یاد رہے یہ تعداد کم سے کم تعداد ہے، یعنی کم از کم آپ 3 بار اول اور آخر درود پاک پڑھیں گے، لیکن آپ چاہیں تو اس سے زیادہ تعداد بڑھا سکتے ہیں، لیکن 3 سے کم کی تعداد آپ نہیں پڑھ سکتے، تو لہٰذا آپ نے جب درود پاک پڑھنا ہے تو 3 کی تعداد کم از کم پڑھنا ہے اول اور آخر، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جتنی تعداد شروع میں پڑھی ہے آخر میں بھی اتنی ہی تعداد ہوگی، یعنی شروع میں 3 بار درود پاک پڑھا تو آخر میں بھی 3 بار، شروع میں 5 بار درود پاک پڑھا تو آخر میں بھی 5 بار درود پاک۔ تو اس طریقے سے آپ نے لونگ کے دانوں پر پڑھ کر اس پہ پھونک مار دینی ہے، تینوں دانوں پر، اور ان تینوں دانوں کو آپ نے 1 گلاس پانی جو آپ نے بھرا تھا ان تینوں دانوں کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے، اور کم از کم 5 منٹ کے ڈال کے رکھنا ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، لیکن یاد رہے لونگ کو آپ نے نگلنا نہیں ہے، لونگ گلاس میں پڑے رہنے دے، خالی آپ نے وہ پانی ہی پینا ہوگا۔ تو آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ لونگ کے دانے پانی میں ڈال دیں 5 منٹ تک، تو لونگ کے دانوں کو الگ کر کے اور جو پانی ہے، یہ پانی جب مریض پیے گا تو یقین کریں آپ کے منہ سے دعا نکلے گی کہ مریض کو ایسی شفا ملتی ہے کہ مریض بھی خود حیران رہ جاتا ہے، اور جب مریض تندرست ہوگا تو یقیناً جب اس کو فائدہ ہوگا تو یہ وظیفہ دوسروں لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے پاک کلاموں میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی سر میں درد ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی پریشانی ہو تو سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور ساتھ میں خود سے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یعنی اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو شوگر ہے یا کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ کے پاک کلاموں پڑھ کر اللہ سے مدد بھی مانگے اور ڈاکٹر کو بھی ضرور دکھایا کرے، کیونکہ بغیر اسباب کے کوئی چیز درست نہیں ہوتی، ہر چیز کے لیے اسباب کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تم مجھ سے مدد مانگو، اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ نے اس مشکلات کو ختم کرنے کے لیے خود سے بھی کوشش کرنی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔